حقوق والدین اور شب برات کی شرعی حیثیت کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور اپنی ساری مخلوق میں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ جو امت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، رب اپنے محبوب کے واسطے سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ پیار کا انداز بڑا نرالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کی امت کے لیے مختلف راتیں، مختلف مواقع، مخصوص دن، ایام ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان دنوں میں یہ امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کی کثرت کریں، اللہ سے معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہر وقت معاف کرتا ہے۔ جب بھی بندہ اپنے رب سے معافی چاہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن جو مخصوص ایام ہیں ان میں رب خود فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ تو ان مخصوص راتوں کی خصوصیت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی باتوں میں الجھنا چاہیے۔ بحث مباحثہ میں پڑھ کے انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی بھلا کوئی دلیل چاہیے۔ دیکھیں جی، آج کریں، کل کو کریں، شب برات کو کریں، کرنی تو اللہ کی عبادت ہے نا۔ اور مجھے بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ ہر رات اللہ کی عبادت کرو، اور جو مخصوص راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے انعامات کی راتیں رکھی ہیں، ان میں تو پھر انسان کو اور ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت اسلامیہ کے اندر والدین کے جو حقوق رکھے ہیں وہ آپ احادیث کو سماعت کریں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں والدین کا احترام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ایک رسم سمجھا ہوا ہے۔ بھی جس طرح دیگر رسومات ہوتی ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے کہ ہم گھر میں جو بوڑھے والدین ہیں رسماً ان کا بھی احترام کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یاد رکھیں، والدین کا احترام کرنا اور ان کا خیال کرنا یہ کوئی رسمی چیز نہیں، بلکہ دین اسلام کے اندر اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، اس حدیث پاک سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہ ہو سکا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا شخص محروم رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ فرما دیجئے آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اندازہ کریں آپ اس چیز کا کہ جو والدین کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، والدین کی جو ہے وہ حقوق کو سمجھتا نہیں، ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، اس کے بارے میں بد دعا کرنے والے فرشتوں کے رسول
حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے محبوب خدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب والدین کا گستاخ مجھے بتائیں بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ والدین کا احترام کرنا یہ رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے رب کی رضا بھی نہیں پا سکتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ آمین کہہ دیں، حضور نے بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے عرض کی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں مہینوں کو پایا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ ایسا شخص ہلاک ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے، آپ اس کے بھی آمین کہہ دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ باتیں ہمیں نہ سناؤ سارے دن اللہ دے نے، ساریاں راتاں اللہ دیا نے، تو بندہ جب مرضی اللہ کی عبادت کرے، ہم کب روک رہے ہیں؟ ہر رات اللہ کی عبادت کرو، دن میں بھی اللہ کی عبادت کرو، لیکن جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں، ان کا پھر مختلف انداز ہوتا ہے۔ وہ ایک پیکج ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، کہا وہ تو ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے، آپ آمین کہہ دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ حالانکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی تو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اپنے گناہوں سے معافی چاہے، توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر یہ خاص کر لفظ آیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر محبوب علیہ السلام کی امت پر یہ عنایت ہے اور رحمت ہے کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر زیادہ دے دیتا ہے، ہر چیز کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ پھر بھی آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے، آپ آمین کہہ دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین کہا۔ اس حدیث پاک کے اندر 3 مسئلے ذکر ہوئے۔ نمبر 1، والدین کا بے ادب جو ہے، والدین کا جو گستاخ ہے، اس کی ہلاکت کی بد دعا جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، آمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ دوسرا مسئلہ اس میں بیان ہوا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ہلاکت کی بد دعا جبریل نے کہی، آمین سرکار نے کہی۔ اور تیسرا مسئلہ اس کے اندر ذکر ہوا کہ سرکار کا جس کے سامنے ذکر ہو وہ پھر بھی درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر بھی سرکار نے آمین کہا۔ دیکھیں کتنے اہم مسئلے 3 ذکر ہوئے۔ رمضان کے مہینے کی عبادت، سرکار کی ذات پہ درود و سلام، اور والدین کے ادب و احترام کو مقدم رکھا گیا۔ اس حدیث پاک میں پہلے انہوں نے والدین کو ذکر کیا کہ جو ان کا بے ادب ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ والدین کا مرتبہ اور مقام شریعت میں کتنا بلند ہوتا ہے۔ جب تک والدین بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس وقت تک وہ ابا ہے۔ جب تک اس کے اعضاء میں طاقت ہے، وہ کما کے کچھ لے آتا ہے بچوں کے لیے، تو وہ ابا ہے۔ اور جب وہ کمزور پڑ جائیں اور جس وقت اس کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو، تب کیا وہ باپ نہیں رہتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اولاد کے لیے جنت جو ہے وہ ان کے والدین ہوتے ہیں،
ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا یا بددعا رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1 مسافر۔ مسافر جو ہے اس سے دعائیں لینی چاہیے کیونکہ اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 مظلوم، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے اس کی بددعا سے بھی بچنا چاہیے کہ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو، رب تو پھر اس کا ہوتا ہے نا، اللہ اس کی بددعا کو ٹالتا نہیں، پوری کرتا ہے۔ نمبر 3 باپ کی دعا اولاد کے حق میں یا والدین کی یعنی والد کی بددعا اولاد کے حق میں، دونوں طرح اللہ تعالیٰ اس کی رد نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی کاروباری معاملات ہیں یا کوئی دیگر پریشانی ہے، والد کی خدمت میں حاضری دو، سر جھکاؤ اور کہو کہ میں فلاں پریشانی میں ہوں، آپ دعا کر دیں، اللہ کرم کر دے گا۔ تو باپ کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور والدین کی بے ادبی سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے بددعا کر دیں، کیونکہ باپ جب بددعا کر دے تو اس کی بددعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو گیا، کہنے لگا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ اس کی مجھے اجازت دے دیں۔ یہ بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث ہیں۔ جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت عنایت فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس کی کوئی خدمت کرنے والا پیچھے کوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اپنی والدہ کی خدمت کر، اللہ تجھے حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ دیکھو نا، وہ تو صرف جہاد کے لیے آیا تھا، فرمایا جاؤ تم ان کی جا کر خدمت کرو، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، جہاد کا بھی ثواب ہے۔ اب مجھے آپ نے یہ دل سے جواب دینا ہے، دیانتداری کے ساتھ۔ بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے، ملک سے بے ملک ہو، گھر سے بے گھر ہو، حج کے لیے جائے، تمام معاملات کرنے کے بعد واپس آ جائے، کیا وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ میرا حج اللہ نے قبول کر لیا، اس کا ثواب مجھے مل گیا؟ بے نیاز ذات ہے، قبول کرے تو کر لے، نہ کرے تو نہ کرے، رب کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اس بات کی سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اللہ حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ والدہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج، عمرہ اور جہاد کا ثواب رکھ دیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے والدہ کی خدمت کی، اب پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں والی بات کوئی نہیں، سرکار نے فرما دیا تو بس ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان رسالت سے جو جاری ہو جائے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے پھر عرض کی اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے تجھ پر۔ اس نے کہا جی اس کے بعد پھر مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ اس نے 4تھی مرتبہ پھر سوال کر دیا کہ اس کے بعد پھر مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔
یعنی والدین کے حق اپنی اولاد پر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا باپ کی بنسبت والدہ کا حق جو ہے وہ 3 درجے زیادہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس پہ غور کریں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ جنت دے گا۔ جمعہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ جنت دے گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ جنت دے گا۔ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ جنت دے گا۔ عمرہ کرتے ہیں، اللہ جنت دے گا۔ حج کرتے ہیں، اللہ جنت دے گا۔ یہ دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ قربان جاؤں والدہ کی شان پر کہ وہ جنت جو ان عبادات کے ذریعے ہمیں ملے گی اور اس کی ہم امید کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت پتہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اتنی بلندی پر جنت اور اتنی وسیع و عریض، اس کائنات میں جنت سما نہیں سکتی، ساری کائنات سے بڑی ہے، اس لیے تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اس جنت کو نبی کریم علیہ السلام نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور بتایا کہ جو اولاد ہے ان کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ اور جو باپ ہے، شریعت کے اندر اس کی یہ حیثیت بیان کی گئی کہ باپ جو والد ہے یہ جنت کا مین دروازہ ہے، جہاں سے ہم نے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے جنت والا خیال ذہن سے نکال دیں آپ، یہ راضی ہوں گے تب جنت ملے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے، امام بخاری لکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ والدین کو دیکھے۔ اگر والدین راضی ہیں تو سمجھ لے کہ رب بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لے کہ رب بھی ناراض ہے۔ یعنی والدین کا احترام کرنا، ان کو راضی خوش رکھنا، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی والدین کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے والدین کی جو محبت کے ساتھ زیارت کرتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو صرف دیکھنے کا ثواب ہے کہ محبت سے جس نے اپنے والدین کی زیارت کی، صرف حج کا ثواب نہیں، وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دیکھنے میں عطا کر دیتا ہے ان خوش نصیب بچوں کو، بچیوں کو جو اپنے والدین کی زیارت محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ہم دیکھیں، دیکھنے کا اتنا اجر ہے، جو اولاد، جو بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں پھر ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا، ان کے لیے رب کے ہاں کتنا بڑا انعام ہوگا۔ جن والدین کو دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، جو دن رات والدہ کی، والدین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، پھر اس کا تو جو بڑا انعام ہوگا وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر ماننی تھی، منت ماننی تھی، فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، چوموں گا، کام میرا ہو گیا ہے، اب سفر بڑا ہے، جا نہیں سکتا، کوئی وسائل کوئی نہیں، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا
اپنی والدہ کے قدموں کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ اس حدیث پاک پہ غور کر لیں، اس نے نظر کیا ماننی تھی؟ میرا فلاں کام ہو جائے، کعبے کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دوں گا۔ جب وہ اس بات سے عاجز آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، کام ہو گیا، کیا کروں، وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، فرمایا والدہ کے قدموں کو بوسہ دے۔ سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، والدہ کے سر کو بوسہ دے دے، کہاں کعبے کی چوکھٹ، اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں والدہ کے قدموں کو بوسہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کی جنت تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے نا۔ آج بچہ 2.5 کتابیں پڑھ جائے تو وہ کہتا ہے تانوں تو پتہ ہی نہیں، تسی وچ بولیا ہی نہ کرو، تانوں تو کسی شاید پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہماری نوجوان نسل کو جاہل بنا رہا ہے۔ جس علم کو پڑھ کے بچہ والدین کو جاہل سمجھ رہا ہے کہ تانوں پتہ نہیں، تسی بولیا نہ کرو، یہ بے ادبی کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے قرآن نے اولاد پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ تم نے ان کے سامنے ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ جن سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ کہ والدین کے سامنے اف نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہو، تمہاری بات سے والدین کی دل آزاری نہ ہو، ان کے دل دکھی نہ ہو جائیں۔ جب شریعت اسلامیہ نے ہمیں تو اف سے بھی منع کر دیا ہے، ایسی بات سے منع کر دیا کہ جس سے ان کے دل دکھی ہو جائیں، ایسی بات تم نے نہیں کرنی۔ پھر یہ جارحانہ انداز، تو انہوں پتا کوئی نہیں تو تسی وچ نہ بولیا کرو، یہ ہمارے بچوں کو جاہل بنایا جا رہا ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات تو یہ تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ باپ کا اونچا مقام شریعت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ادب اور احترام یہ بچوں کو بچپن میں ہی سکھائے جائیں۔ بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے بیٹا کہ جب تو نے اپنے والد سے مصافحہ کرنا ہے، خالی ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھوں کو بوسہ بھی دینا ہے۔ اس کو پتا ہو کہ باپ کا مقام کیا ہے، والدہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، سلام زبانی کلامی پیش نہیں کرنا، ان کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ جن کے سامنے میں جھک رہا ہوں، جن کے ہاتھوں کو اور قدموں کو میں بوسہ دے رہا ہوں، یقیناً ان کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ زندگی کے کسی لمحے میں، کسی موقع پر بھی وہ والدین کی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کبھی بھی بے ادبی نہ کریں۔ بسا اوقات تیسرا آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا بے ادب ہے، والد کی بے ادبی کر رہا ہے۔ جب اسے سمجھایا جائے کہتا نہیں میری تو نیت ہی نہیں تھی۔ اور تیری نیت کا ہم کیا کریں؟ تیرا انداز ہی ایسا تھا۔ اپنے انداز کو درست کریں، کہیں ایسا نہ ہو اس بے ادبی کی وجہ سے ہمارے اپنے اعمال ہی برباد ہو جائیں۔ اللہ نے والدین کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بس یہ بڑی کسوٹی ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے، بس والدین کو دیکھیں اور ان کو ہمیشہ راضی رکھیں، پھر سمجھ لیں اور اس بات سے مطمئن ہو جائیں اللہ بھی تم پر راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی، اللہ اکبر، یہ تابعین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس کرنی نے 20 سال نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا ہے۔ آنن فانن بات نہیں تھی کہ وہ سرکار سے ملاقات نہ کر سکے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، کوئی ہفتہ 2 ہفتہ ملا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات کا جو زمانہ ہے وہ 20 سال پایا ہے، لیکن 20 سالوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں مجھے ملا، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، کہ اس نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ اور سرکار کی زیارت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ بندے کو صحابیت والے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تو تھے، صحابہ اکرام کی زیارت کی ہوئی تھی تو تابعی تھے۔ 20 سال تک
وہ آئے ضرور ہیں لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اتنا ٹائم نہیں تھا۔ والدہ نے کہا تھا پیچھے کوئی ہے نہیں خدمت کے لیے، جلدی واپس لوٹ آنا۔ والدہ کی خدمت کے لیے جلدی واپس لوٹ گئے، سرکار کی زیارت نہ ہو پائی۔ میں اس بات پر غور و فکر کرتے کرتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 20 سال حضرت اویس کرنی نے سرکار کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا، صرف اس لیے حضور کی زیارت نہ کر سکا کہ والدہ ضعیفہ ہے، ان کی خدمت میں لگا رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر زیارت کر لیتے تو مقام اور مرتبہ پتہ کیا ہوتا؟ وہ صحابی بن جاتے۔ اور صحابی کا مقام پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں نبی پاک علیہ السلام خود بیچ میں شریک ہیں۔ وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کے مخالف لڑ رہا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، حضور کے خلاف لڑ رہا ہے۔ جب اس کی سواری نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، پہلے تو صرف سنا ہوا تھا، جب دیکھا سرکار کو دیکھتے ہی دل کی دنیا ہی بدل گئی کہ بھی اتنا خوبصورت چہرے والا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتا، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے۔ سرکار کے سامنے آیا تو اس نے عرض کی اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ کہنے لگا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی میں کلمہ پڑھ لوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، تو کلمہ پڑھ، مسلمان ہو، تجھے جنت ملے گی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، تجھے جنت ضرور ملے گی۔ اس نے وہی اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اپنی سواری سے اتر کر سرکار کی بارگاہ میں دست بوسی کے لیے، قدموں کو بوسہ دینے کے لیے، جو بھی اس کی نیت تھی، اترنے لگا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ اس نے جب رکاب میں پاؤں ڈالا تو پاؤں پھسلا، گر گیا، گرنے سے شہید ہو گیا۔ لیکن جی کتنا وقت لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلید ہے۔ کلمہ پڑھنے سے باطنی طہارت تو اس کو مل گئی، اس کا باطن تو پاک ہو گیا، لیکن شریعت اسلامیہ میں جسم ناپاک ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ تو اسلام کے اندر ہے نا، جو ہم غسل کرتے ہیں مخصوص طریقہ ہے۔ جب پلید ہو جائیں تو غسل کریں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس کو غسل کا موقع ہی نہیں ملا، صرف کلمہ پڑھا ہے، اتنا موقع بھی نہیں کہ وہ نہا کر اسلامی نظریے کے مطابق طہارت کو حاصل کرے۔ نہ اس کے نامہ اعمال میں نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات و خیرات، کچھ بھی نہیں۔ ابھی زیارت کی، کلمہ پڑھا ہے اور اترنے لگا، شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ صحابی ہے۔ ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ کی زیارت کرے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ صحابی کا مقام پتہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کائنات کے تمام غوث، کتب، ابدال، تمام نیک لوگوں کے اعمال ایک پلڑے میں ڈالو، تمام کی بات کر رہا ہوں، سب کائنات کے نیک لوگ، جس میں غوث بھی ہوں، کتب بھی ہوں، ابدال بھی ہوں، محدثین بھی ہوں، جتنے لوگ ہیں ان کے اعمال سب کے ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنا اونچا بلند مقام کس کا ہے؟ صحابی کا۔ اور یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ ایمان کی حالت میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کرنا، حضور کی صحبت کو پانا، یوں ملتا ہے۔ حضرت اویس کرنی، اب آپ کو پتا چلے گا کہ والدین کی خدمت یہ کتنی ضروری ہے دین کے اندر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حیات کا زمانہ انہوں نے پایا، پتا تھا زیارت کر لی تو صحابی کا درجہ مل جائے گا۔
اور اس کا مقام اور مرتبے کا بھی پتہ تھا. حضرت اویس قرنی دین کو جانتے تھے. اللہ اکبر. لیکن والدہ کی خدمت میں لگے رہے. یہ موقع ہی نہیں بنا, بس خدمت کرتے رہ گئے. اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو مقام اور مرتبہ پتہ کیا ملا حضرت اویس قرنی کو. اللہ اکبر. ہماری صورتحال پتہ کیا ہے؟ اویس قرنی تو حضور کی زیارت کے لیے نہ جا سکے والدہ کی خدمت کو چھوڑ کر. ہماری صورتحال, ہم تو موبائل کو نہیں چھوڑتے. والدہ آوازیں دے دے کے تھک جاتی ہے, یہ موبائل ہی نہیں ہماری جان چھوڑتا. باپ بلا بلا کے تھک جاتا ہے, ہمیں اپنے دوستوں سے فرصت نہیں ہوتی. یعنی دنیاوی کھیل تماشوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں, اپنے دوست احباب کو ترجیح دے دیتے ہیں, اپنی فضولیات کو ترجیح دے دیتے تھے, لیکن والدین کی خدمت کو ترجیح نہیں دیتے. جبکہ اسلام میں والدین کی خدمت کا مرتبہ اور مقام اگر کوئی پوچھے تو حضرت اویس قرنی سے پوچھے نا, جنہوں نے 20 سال حضور کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا, زیارت کے لیے نہ جا سکے, بس اپنی والدہ کی خدمت میں ہی لگے رہے. اچھا, والدہ کی خدمت کی تو پھر مقام کیا ملا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی مجلس میں, وہ صحابہ جو حضور کی زیارت کیا کرتے تھے, جو سرکار کی صحبت میں ہیں, آپ کے قرب میں ہیں, ان کے سامنے اویس قرنی کے ذکر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ انسان, یہ مرتبہ ان کو والدہ کی خدمت سے ملا نا. ان کے سامنے اویس قرنی کا ذکر کر رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب, حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کا ذکر کرتے ہیں, یہ تو ارشاد فرمائیں ہم اس کی زیارت کر پائیں گے. کتنے جلیل القدر صحابی, خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں, اور فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا, میرے بعد عمر جو ہے وہ نبی ہوتے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے سائے سے شیطان بھی گھبراتا ہے, کب کب آتا ہے. عمر جس راستے پہ ہوتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جن کے بارے میں مخالفین نے یہاں تک لکھا ہے اگر دنیا اسلام میں ایک اور عمر آ جاتا تو روئے زمین سے کفر اور شرک کا نام و نشانی ختم ہو جاتا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے. صحابہ اکرام میں اخوت و بھائی چارہ قائم کیا نا, تو ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. مولا علی المرتضیٰ روتے ہوئے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ نے بھائی چارہ قائم کیا, ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, مجھے نہیں کسی کا بھائی بنایا, نہ ہی کسی کو میرا بھائی بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی روتے کیوں ہو, تم میرے بھائی ہو. وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناچ کے قرآن ہیں, جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو حسنین کریمین کے والد محترم ہیں, جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ ان کے بھی والد ہیں. حضرت عمر بن خطاب بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے ہماری ملاقات ہو جائے گی. فرمایا ہاں تمہاری ملاقات ہوگی, اور سنو یہ جبہ لے لو, جب اس سے ملاقات ہو میرا جبہ اسے دینا اور کہنا میری امت کے لوگوں کے لیے دعا بھی کر دیں, اللہ اس اویس قرنی کی وجہ سے میری امت کے بہت سارے گناہگار لوگوں کی بخشش فرما دے گا. اب بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے والدہ کی خدمت کی ہے. ظاہری حیا, اس کا جو ظاہر تھا وہ پتہ کیسے تھا, لوگ دیوانہ کہتے تھے اس کو. حضرت عمر بن خطاب جو بھی کوئی یمن سے قافلہ آتا تھا نا, یہ کرن کے رہنے والے تھے, ان سے پوچھتے تھے تم میں کوئی اویس نامی ہے, کہتے نہیں. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جس کے بارے میں عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں وہ تو کوئی بہت بڑا کوئی محدث ہوگا,
بہت بڑا کوئی متقی پرہیزگار اور بڑے اس کے چرچے ہوں گے جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں ہم نہیں جانتے. جب آپ مختلف قافلوں سے پوچھتے رہے اور پھر اس کی نشانیاں ذکر کی کہ وہ اس طرح کا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح, لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں, لوگ تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں, کوئی اس کو پاگل کہہ دیتا ہے, آپ اس کا پوچھ رہے ہیں. فرمایا ہاں میں اسی کا ہی پوچھ رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اس کی زیارت کے لیے, کرن میں تشریف لے گئے ہیں. کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بکریاں چراتا تھا نا, اس کی بکریوں کی حفاظت جو ہے وہ بھیڑیے کر رہے تھے. یہ مقام اور مرتبہ, بھیڑیا تو شکار کرتا ہے بھائی, لیکن وہ جانتا تھا بھیڑیا بھی جان لیتا ہے اللہ والوں کو, اور اللہ والوں کے ساتھ جس کی نسبت ہو اس کو بھی جان لیتا ہے. انسان ہو کے عقل نہ ہو اتنی تو بڑی معیوب سی بات ہے. وہ بھیڑیا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھیڑیا جو ہے وہ آپ کی بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا وہاں پر وہ نماز سے جب فارغ ہوا نا, گفتگو کا انداز بڑا نرالا تھا. حضرت عمر بن خطاب جو بھی اس سے سوال کرتے وہ سوال کو گھما کے یہی پوچھتا, مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں, حضور بولتے کیسے ہیں, وہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز کیسا ہوتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کس طرح کا تھا, ان کی آبرو کس طرح کی تھی. جو بات بھی کرتے وہ گھما کے حضور کے بارے میں پوچھتا. اتنا عشق, اتنا پیار حضور سے کرتا تھا, اس لیے حاضری نہیں دے سکا کہ والدہ کی خدمت میں تھا. میں اپنے نوجوان بچوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سے اتنا عشق کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ بات بات میں بس حضور کے ہی پوچھ رہے تھے, صرف اس لیے زیارت نہ کر پائے کہ والدہ کی خدمت کرنے کے لیے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے کس کے آسرے پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے اپنے کام عزیز ہو گئے, جہاں ہم نے جانا ہے, جہاں پر ہم نے ٹائم دیا ہوا وہ ضروری ہے, والدین کی خدمت کوئی ضروری نہیں ہے. کس طرح کا زمانہ آ گیا ہے, مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. یہ پہلے سنا کرتے تھے بچپن میں, جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جی اپنے والدین جو ان کے بوڑھے ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک مخصوص انہوں نے بنایا ہوا, وہاں جا کر چھوڑاتے ہیں, ملازم وہاں پر ان کی خدمت کرتے ہیں, وہ ان بوڑھوں کو گھروں میں نہیں رکھتے. کہتے کہ یہ تو بوجھ ہے, گھر پہ بھی بوجھ ہے, ملک پہ بھی بوجھ ہے, یہ کچھ کرتا تو ہے نہیں, کھاتا ہی کھاتا ہے بس, یہ اور کچھ کام تو کرتا نہیں. لیکن شریعت کے اندر بزرگوں کو بوجھ نہیں قرار دیا گیا, بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں ان کی رحمت ہوتی ہے, بہت ساری مصیبتیں ان کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے, ان کے سفید بالوں کے صدقے, اور بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ والدین کی وجہ سے بچوں کو دے رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ جس گھر میں اس گھر میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات اور نظریہ تو یہ ہے کہ بزرگوں کے ہونے سے, کہتے ہیں نا یہ کچھ بھی نہ کرے بس گھر میں ہو تو خیر ہی خیر ہوتی ہے, اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے. یہ اسلام کا نظریہ. ہمارا نظریہ اس طرح کا کیوں ہو گیا ہے؟ اگرچہ ہم اظہار نہیں کرتے, دلی طور پر ہمارے معاملات اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تربیت ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اتنا بھی دین نہیں پڑھا رہے ہیں. والد کے والدین کے جس طرح زندہ ہوں تب ان کے حقوق ہوتے ہیں, دنیا سے رخصت ہوں پھر بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں. دنیا سے والد رخصت ہوا ہے, اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا بیٹا اسے غسل دے. اب دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے, باپ غسل کے پھٹے پہ ہے, وہ فون کر رہا ہے غسل دینے والا آیا نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی نہیں. باپ غسل کے پھٹے پہ آ گیا, وہ غسل والے کو ڈھونڈ رہا ہے, اور بھی اس کا یہ حق ہے تمہارے والد کا, تم خود غسل دو. پتہ نہیں ہے تو پھر یہ تم نے سیکھنا تھا نا, تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. اور یہ حق ہے, حقوق ہے, والدین کے حقوق میں سے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد دوسرا حق یہ ہے اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے, اس کی روح کو پھر راحت ملتی ہے, اس کو سکون آ جاتا ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اس لائق ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو سکتا ہے.
ہمیں مولوی کی انتظار ہوتی ہے، لے کے جنازگاہ پہنچ گئے، جنازہ کتنے پڑھانے کا، مولوی صاحب آ رہے ہیں، بس تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو جو بیٹے تھے، حق تو والد کا یہ تھا، یہ حق کس نے ادا کرنا ہے؟ اتنی تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہماری وضاحت ایسی تو ہونی چاہیے کہ ہم باپ کا یہ حق ادا کر سکیں۔ والدہ فوت ہو جائے، بچی کو اتنا علم دینی طور پر ضرور ہونا چاہیے، اپنی والدہ کو خود غسل دے۔ پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا غسل دینے والے، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کتنا سخت ہاتھ میت کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غسل دینے والا جب میت کو غسل دینے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے نا، تو میت اس سے کلام کرتی ہے، آرام سے ہاتھ لگانا، میں موت کی سختی کو اب بھی اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، یہ میت اس سے کہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میت کو سخت ہاتھ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو غسل دینے والا جو پروفیشنل ہوتا ہے اس کو کیا لگے کہ کیسا ہاتھ لگانا کیسے نہیں لگانا، تو وہ فٹافٹ کام ختم کرنے والی بات کرتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ پہ بیٹا ہی غسل دیتا تو باپ کی شفقت دل میں ہوتی، رحم ہوتا، پیار ہوتا، محبت ہوتی، تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرتا، اور اسی میں مسجد کا فائدہ بھی تھا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ حقوق ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اولاد پر رکھے ہیں کہ غسل دے، جنازہ پڑھائے، ان کا قرض ہے تو وہ قرض اتار دے۔ قرض دو طرح کا ہوتا ہے، میں یہاں پر ایک بادشاہ کا واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ وہ بڑا پریشان رہتا تھا، کہتا تھا مجھے کسی بابے کے پاس لے جاؤ جس کے پاس میرا علاج ہو، میں بہت بے چین ہوں، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن بے سکونی بہت ہے۔ وہ جس کے پاس بھی جاتے وہ کہتا یار اس کے پاس میرا علاج کوئی نہیں۔ وہ جس کے پاس لے جاتے وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، بادشاہ سلامت آپ نے آنے کی حاجت کیوں کی، ہمیں حکم دیا ہوتا ہم خود حاضر ہو جاتے۔ کہنے لگا یار اس کے پاس میرا علاج کوئی نہیں، کہیں اور لے چلو۔ کسی سمجھدار نے کہا کہاں بھٹک رہے ہو، اسے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا وزیر۔ اس نے کہا میں نے تو بلایا ہی نہیں، کیوں آیا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا یہیں پہ ڈیرے لگاؤ، اس کے پاس میرا علاج ہے۔ جب دروازہ کھولنے لگے نا حضرت فضیل بن عیاض، اس وقت بجلی تو نہیں نہ ہوتی تھی، چراغ ہی ہوتے تھے، انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اس میں جو بھی حکمت تھی وہ خود ہی جانتے ہیں بزرگ، چراغ بجھا دیا۔ تو سلام کرنے کے لیے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ علماء کی، صلحاء کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ ہے، سلام کس انداز میں کر رہا ہے؟ اس نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا پہلے حضرت فضیل بن عیاض کے۔ جب اس کے نرم نرم ہاتھ پاؤں پہ لگے نا حضرت فضیل بن عیاض کے، آپ نے پہلے جملے پہ ہی تڑپا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے نرم ہاتھ ہیں کہیں دوزخ میں جل نہ جائے۔ وہ بادشاہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے میرا علاج تمہارے پاس ہے، تمہاری جو ضرورت ہے میں پوری کرتا ہوں، بتاؤ تم نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ مجھ پہ توجہ دیں، میرا علاج کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پھر تڑپا دیا، فرمانے لگے قرض ہے تو صحیح لیکن لوگوں کا نہیں، اللہ کا ہے، ادا کر سکتے ہو تو کر دو۔ اب وہ بے بس ہو گیا کہ خدا کا قرض ہے تم پر، وہ میں کیسے ادا کروں، وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی میت پر اللہ کا قرض بھی ہوتا ہے۔ ہم جنازے کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھی ہمارے والد کا کسی کے ساتھ لین دین ہے تو وہ بات کریں، ہم اس کے ورثاء، اس کے بچے یہاں پر موجود ہیں، ہم ادا کر دیں گے۔ ایسا اعلان ہوتا ہے نا۔ دنیا والوں کا بھی قرض ہوتا ہے، کہ رب کا بھی قرض ہوتا ہے۔ اللہ کا قرض کیا ہے؟ جتنی نمازیں قضا ہوئیں، نمازیں رہ گئیں، جو فرضی روزے نہیں رکھے گئے، بچوں پر والدین کا یہ حق ہے کہ وہ ان کی طرف سے ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دے، تاکہ باپ یا والدہ جو ہے اس کی میت کو قبر میں راحت اور سکون پہنچ جائے، کہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ جو صدقہ فطر ہوتا ہے نا، صدقہ فطر یعنی جو ہم رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔
2.25 सेर गंदम, वो तकरीबन 2.5 किलो गंदम बन जाती है इसके पैसे। फिर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक आटे के हिसाब से दे दे, किशमिश के हिसाब से देते, जितनी हैसियत बढ़ती जाए उतना ज्यादा वो निसाब बना ले। अच्छा, बहरहाल कम अज कम तो ये है ना कि 2.25 सेर गंदम या इसकी रकम ये बनता है सदका फितर। यो जो नमाजें कज़ा हुई हैं या रमजान मुबारक के रोजे रह गए हैं, तो औलाद पर वालिद का या वालिदा का जो दुनिया से रुखसत हुई है, ये हक है कि उनकी तरफ से वो उनकी कज़ा नमाजों और रोजों का फिदिया अदा करे। और फिदिया क्या है? वो सदका फितर की मिकदार है। एक ही मर्तबा नहीं करते, ऐसा ऐसा करना शुरू कर दें। ओ जी, कैसे पता चलेगा इसने कितने रोजे नहीं रखे? कैसे पता चलेगा कि इसने नमाजें कितनी नहीं पढ़े? आप कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगाओ ना। हम हर बात के अंदाजे लगा के बैठे होते हैं, पूरे मुल्क का अंदाजा लगा के बैठे होते हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में फला पार्टी जो है वो हुकूमत में आएगी। तू सारे अंदाजे लगा लेता है, ये अंदाजा तुझसे क्यों नहीं लगता? इसका भी लगाएं। वालिद साहब की इतनी उम्र थी, उमूमी तौर पर लड़का इतनी उम्र में बालिग हो जाता है। उनकी तबीयत किस तरह की थी? मस्जिद के साथ दिल लगा हुआ था या कभी कभार जाते थे? उस हिसाब से हिसाब लगाएं कि बालिग होने के बाद फौत होने तक इनकी इतनी उम्र थी, अगर नमाजी था तो फिर इतनी नमाजें रह गई होंगी, अंदाजा कर लें। अगर कभी कभार जाते थे, मिसाल के तौर पर बालिग होने के बाद उसने 40 साल गुजारे हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 30 साल की नमाजें नहीं पढ़ी होंगी। यार, इतना पैसा हमारे पास नहीं, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। रोजाना की बुनियाद पर हम उनकी तरफ से 2 नमाजों का फिदिया दे दें, 3 नमाजों का दे दें, ज्यादा हैसियत है तो ज्यादा दे दें। तो ये हक वालिद का अपनी औलाद पर है, ये कोई एहसान नहीं वो उस पर कर रहा। ये हुकूक होते हैं उनकी जिंदगी में भी और दुनिया से रुखसत होने के बाद भी। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन का खिदमत गुजार ही बनाए। बस ये जिंदगी, इंसान जिस मनसब में भी पहुंच जाए, लोग देख के हैरान होते हैं कि हम इनके हाथ चूमते हैं, और जब इनको देखते तो ये अपने वालिद के हाथ चूम रहे होते, कभी पांव चूम रहे होते हैं। हसरत करते हैं लोग इस बात पर। मैंने कहा एक वक्त था, हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 को मेरे वालिद साहब ने मदरसे में डाला कि अल्लाह का दीन पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मसनद इफ्ता पर हम 4 भाई बैठे हैं। सिर्फ मौलवी नहीं, मसनद इफ्ता है जहां फतवा दिया जाता है। हम 4 भाई। एक वक्त था लोग ये बातें करते थे इन्होंने तो अपनी रोटी को बचाया है। आज वही लोग हसरत कर रहे हैं बिरादरी के अंदर, अगर तरबियत की है तो इन्होंने अपने बच्चों की है। तो दीन पढ़ने वालों को लोग हकारत से जरूर देखते हैं, लेकिन वो वक्त भी फिर जरूर आता है कि जिस वक्त लोग देखकर फिरासत कर रहे होते हैं कि क्या इनका मनसब है, जब अपने वालिद के सामने आते तो इनका अंदाज क्या होता है। मैंने अपनी बिरादरी में अपने कजनों को किसी को भी आज तक नहीं देखा कि वो अपने वालिद के यूं हाथ चूमते हो, इस तरह एहतराम और इज्जत देते हो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। मैं अपने बच्चों को, शागिर्दों को भी ये तरबियत देता हूँ, बेटा जब भी घर जाना वालिद के हाथों को सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाना, मुसाफा ही नहीं करना, उसको बोसा भी देना है। तुम्हारा पहला पीर जो है वो तुम्हारा वालिद है, फिर इसकी इजाजत के साथ तुमने आगे कहीं बैत होना है। ले जी, टाइम थोड़ा रह गया है। मैंने ये जिक्र किया था शब बरात के शरई हैसियत। मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम तिरमिजी शरीफ के अंदर इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने निस्फ़े शाबान के हवाले से मुस्तकिल बाब बांधा है। बाब बांधने का मतलब यह है कि उनका अकीदा और नजरिया भी यही है कि जो 15वीं शब है ना, निस्फ़े शाबान, जिसको शब बरात कहते हैं, इसकी फजीलत के इमाम तिरमिजी भी कायल थे। जो सियासता की किताब है तिरमिजी शरीफ, उसमें उन्होंने मुस्तकिल बाब बांधा है। और हदीस मुबारक हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी बारी थी, सरकार मेरे पास थे, मैं रात को उठी तो सरकार मेरे बिस्तर पर नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढती हुई बाहर आई तो मैंने देखा कि सरकार रात को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है। शबे बरात की रात थी, निस्फ़े शाबान। हजरत उम्मुल मोमिनीन, कायनात की मुहद्दिसा, तमाम मोमिनों की मां, सिद्दीक बाप की सदीका बेटी कहती है, सरकार को तलाश करने के लिए मैं जब बाहर आई तो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। आज लोग हमसे पूछते हैं
اس رات قبرستان کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور جنت البقیع کے قبرستان میں گئے ہیں، ہمیں جو بھی قریب جو ہے جہاں ہمارے ورثاء ہیں، جہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی جاتے ہیں۔ جب یہ پہنچی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ بات پہ ذرا توجہ کریں، حضرت عائشہ نے ابھی کچھ ذکر تو نہیں کیا، کوئی بات نہیں کہی، سرکار نے دیکھتے فرما دیا کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں تو سوچنے لگ گئی، میں نے یہ گمان صرف سرکار کے بارے میں کیا ہے، میں نے یہ سوچا تھا ہو سکتا ہے حضور اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، باری تو میری تھی، بس میں نے تو اتنا سوچا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہا ہے۔ تو نے یہ سوچ لیا، اور ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا، حضرت عائشہ نے دل میں ہی سوچا تھا نا اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، ابھی عرض تو نہیں کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ سرکار غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، دلوں کی باتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ تو نے یہ گمان کر لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، پھر اپنے وہاں قبرستان آنے کی وجہ ذکر کی، فرمایا عائشہ یہ جو رات ہے نا عام رات نہیں، اس رات اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے جو بال ہیں نا، بال ان کے اوپر، اس سے بھی زیادہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی قلب کی بکریوں کا ذکر کیوں کیا سرکار علیہ السلام نے؟ مثال کے لیے وہ بہت شوق کے ساتھ جانور پالتے تھے، ان کے کثیر ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے، فرمایا ان کے اوپر جو بال ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اٹھنا، قبرستان جانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، یہ ہم اہل سنت کی ایجاد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم ہو گیا ہے، صرف چھوٹا سا ایک میسج اور پیغام، اور انشاءاللہ تعالی شب برات کی رات یہاں پر محفل بھی ہونی ہے۔ آپ تمام حضرات نے، بدھ کا دن بن رہا ہے نا جی، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، تمام احباب اس میں بھی تشریف لائیے گا، پروگرام بھی ہوگا، عبادات کا بھی سلسلہ۔ ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کا ہر نقصان برداشت کر جانا، والدین کی ناراضگی والا نقصان کبھی بھی اس کو برداشت نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی نقصان بھی آپ کو پہنچ جائے، پہنچنے دیں، والدین راضی رہنے چاہیے بس۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔